یہ پاکستان میں دین کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ڈرامے کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حنیف قریشی صاحب۔ ایسی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے درس دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی۔ گویا کہ دیوبندی مسلک یہ دہشت گردوں کا مسلک ہے۔ ایسے افراد کے بارے میں یہ قول صادق آتا ہے، لا فرق بین قولہ و بولہ۔ شیعہ مسلک میں بھی کچھ ڈرامے باز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پاکستان میں دینی ڈرامے باز۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ سیاست میں 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک سیاست دان، ایک سیاست مدار اور ایک سیاست باز۔ سیاست دان اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو سیاست جانتا ہے لیکن عملی سیاست نہیں کرتا۔ سیاست مدار وہ انسان ہے کہ جو سیاست جانتا بھی ہے اور عملی طور پر سیاست میں حصہ لیتا ہے اور حقیقی معنوں میں سیاست کرتا ہے، وہ سیاست مدار ہے۔ لیکن سیاست باز وہ شخص ہوتا ہے جو سیاست جانتا بھی نہیں ہے اور سیاست حقیقی معنوں میں کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جانتا نہیں ہے، لیکن سیاست باز ہے، سیاسی ڈرامے کرتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سیاسی ڈرامے کرتا ہے، وہ شخص سیاست باز ہے۔ اور یہی 3 کردار ہمیں دین میں بھی نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ دیندان ہیں، کچھ دیندار ہیں اور کچھ لوگ دین باز ہیں۔ دیندان سے مراد وہ شخص جو دین جانتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، بہت سارے یونیورسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم افراد بھی اسلام پڑھاتے ہیں، اسلام پہ عمل نہیں کرتے لیکن اسلام کے بارے میں وہ جانتے ہیں، تو وہ شخص ہے دیندان، یعنی دین جاننے والا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دین جانتے ہیں اور دین پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ ہے دیندار۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، نہ دین پہ خود عمل کرتے ہیں لیکن دین کے نام پہ ڈرامے کرتے ہیں، وہ ہے ڈرامہ باز، دین باز۔ پاکستان میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حنیف قریشی صاحب کو۔ انہوں نے اپنے مذہب میں، یعنی اپنے مسلک میں، مسلک بریلوی کے جو سب سے بڑے ڈرامے باز ہیں عطار قادری صاحب، الیاس قادری صاحب، ان کی حقیقت سے لوگوں کو آشنا کیا کہ یہ پاکستان میں دین کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ڈرامے کرتا ہے۔ انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا ڈرامہ باز ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی اس ڈرامے بازی پر کہ جناب اللہ دین کا وہ لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے مٹی کے برتن اٹھا کر شو مار رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ کہ ماشاءاللہ مرسڈیز کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر اور جناب اس کے بعد اتر کر 5 سٹار ہوٹل کے اے سی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے درس دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی، سادگی انہوں نے چھوڑ دی، کیسے یہ سدھریں گے؟ اور پھر اسی 10 کروڑ والی گاڑی میں واپس بیٹھ کر واپس اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے کہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا، اور جو اندر ماشاء سینٹرل اے سی والا روم ہے اس میں جا کر حضرت قبلہ پیر طریقت بیٹھ گئے۔ لیکن وہ بہت سادگی پسند ہیں، وہ مٹی والے پیالے میں پیتے ہیں اور نیچے انہوں نے چٹائی والی وہ رکھی ہوئی ہے، کھجوروں کی کھال والی چٹائی۔ واہ سبحان اللہ، مرشد پہ نور کی برسات ہو، کیونکہ بہت عاجز اللہ، وہ تو بہت ماشاءاللہ دین کا ان میں جذبہ ہے۔ مذاق بنایا ہوا ہم نے دین۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دیوبندیوں میں بھی کوئی نکل آئے اور دیوبندی مسلک کے اندر جو ڈرامے باز ہیں، دین کے نام پہ ڈرامے کرتے ہیں، دیوبندی مسلک کو بدنام کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ ڈرامہ باز ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، لدھیانی دیوبندی ہے، اسی طرح فاروقی دیوبندی ہیں۔ انہوں نے دیوبندی مسلک کو اس طرح پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ گویا کہ دیوبندی مسلک یہ دہشت گردوں کا مسلک ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں بہت سارے افراد ہیں، شریف لوگ بھی ہیں دیوبندیوں میں، لیکن انہوں نے دیوبندی مذہب کا چہرہ مسخ کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، منظور منگل جیسے افراد بھی دیوبندی ہیں کہ جو اس عمر میں بھی آ کے فحش گوئی کرتے ہیں، فحش لطیفے سناتے ہیں۔
ایسی گندی وہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید کہنا درست نہ ہو، لیکن ایسے افراد کے بارے میں یہ قول صادق آتا ہے، لا فرق بین قولہ و بولہ، کہ ایسے افراد کے قول و بول میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے شیعہ مسلک میں بھی کچھ ڈرامے باز ہیں، جعفر جتوئی جیسے افراد ہیں جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں غالی افراد نجس ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ لوگ عزاداری کے نام پہ، تشیع کے نام پہ ڈرامے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تشیع میں بھی ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ڈرامے باز کون ہیں جن کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر حنیف قریشی صاحب کو کہ انہوں نے یہ جرأت دکھائی، اور اس امید کے ساتھ کہ باقی مسالک کے اندر جو علماء ہیں، جو آگاہ لوگ ہیں، جو عوام سے ایسے مسائل پہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، جن کے اندر جرأت ہے، شجاعت ہے، وہ آ کے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں تاکہ ملت اسلامیہ پاکستان دین فروش علماء کے شر سے محفوظ رہے۔